كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب البر والصلہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، باب البر والصلہ کی آخری روایت، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب القرشی العدوی رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کل پڑھی جا چکی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ، جو تم میں سے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اس کا پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دو، فعیدوہ، اور کہا کہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ، اور جو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے تم سے سوال کرے، مانگے، تو تم اس کو دو۔ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ، اگر تمہیں کوئی آدمی تمہارے ساتھ اچھا کام کرے، بھلائی کے ساتھ پیش آئے، تو تم اسے بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا، اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز تم نہیں پاتے ہو، فادعوا لہ، تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ رہنمائی فرمائی ہے، اور ایک مسلمان بھائی کے اوپر یہ حقوق ہیں۔ اس میں ہم نے کل آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر کچھ واجبی حقوق ہیں، لیکن ان واجبی حقوق کی تکمیل کے لیے بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سوال کرے تو وہ واجب چیز کی اہمیت اور مزید بڑھ جاتی ہے، اور مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کل، کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض کا لوٹانا جو قرض لیا تھا اس کے اوپر واجب ہے، تو قرض والا آئے اور آ کر کے کہے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم مجھے میرا پیسہ لوٹا دو، تو پیسہ لوٹانا پہلے سے واجب تھا، لیکن اب چونکہ اللہ رب العالمین کا نام اس نے لے لیا تو اب تاکیدی طور پہ واجب ہو گیا۔ اب جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کا پیسہ لوٹا دے، کیونکہ اب اس معاملے کا تعلق اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی تعظیم سے بھی ہو گیا ہے، اس کے تعظیم اور اس کی عظمت سے بھی جڑ گیا ہے۔ یہ معاملہ اب عقیدے کا معاملہ ہو گیا کہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس نے کوئی چھوٹا موٹا واسطہ نہیں لیا ہے، رب الارباب کا واسطہ لیا ہے، جو تمام جہان کا پالنہار ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا مالک ہے، اس نے درمیان میں اس کو لایا ہے، لہذا وہ چیز آپ کے اوپر مزید تاکیدی طور پہ واجب ہو جاتی ہے۔
یہ گفتگو کل کے درس میں آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرے، ایسی چیز مانگے جس کا دینا جائز نہیں ہے شریعت میں جس کا دینا جائز نہیں ہے، یعنی کسی حرام چیز کا سوال کرے، کہے کہ میں اللہ کے واسطے سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے شراب خرید کر کے دو، تو کیا اللہ کے واسطے سے کیے گئے اس سوال کو پورا کیا جائے گا؟ نہیں کیونکہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس نے حرام چیز مانگی ہے تو اس کو حرام چیز نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ اسألک باللہ ان تجعلنی انظر الی امرأتک، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم فلاں چیز ہمیں دیکھنے دو، مثال کے طور پہ تمہاری بیوی سے ہماری ملاقات کروا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو۔ اس طرح کی اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو یہ چیز مکمل اور پوری نہیں کی جائے گی، اور ایسا کرنے والا آدمی، سوال کرنے والا آدمی یہ گنہگار ہوگا، سوال کرنے والا آدمی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے حرام مال یا حرام چیز کے سوال میں اللہ رب العالمین کا واسطہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ بنا کر کے اس نے حرام کو کرنے کی کوشش کی، ایسا کام کرنے کی کوشش اس نے کی جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا، لہذا اس سے وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا واسطہ واقعی بہت بڑی چیز ہے، لیکن آدمی اس کا کھلواڑ نہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے۔ تیسری حالت دیکھیے، آدمی آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو دیں تو آپ خود حرج کے اندر، مشقت کے اندر پڑ سکتے ہیں، آپ کو خود نقصان ہو جائے گا، یا آپ اتنی مشقت کے اندر پڑ جائیں کہ آپ کے لیے بڑی مشکل معاملہ ہو جائے گا، بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال لیجئے کہ کوئی آدمی یہ دیکھا کہ آپ کے جیب میں کچھ پیسے ہیں، اور اس نے سوال کیا اسألک باللہ ان تعطینی، یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں کہ یہ مبلغ، یہ مال جو تمہارے جیب میں ہے یہ مجھے دے دو۔ آپ کی جیب میں اس نے پیسہ دیکھ لیا اور مانگنے والے نے مانگا، کہا کہ بھائی تمہارے جیب میں پیسے ہیں، میں محتاج ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ پیسے دے دو۔ ایسی صورت میں وہ سامنے والا یہ کہے، جس کے پاس پیسہ ہے یہ کہے کہ بھائی یہ جو پیسے ہیں میرے پاس، میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کے لیے دوا خریدنا چاہتا ہوں، یا میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے میں ڈاکٹر کی فیس کے لیے یہ چیز رکھا ہوں، گھر سے نکل کر جا رہا تھا دوا خریدنے کے لیے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں۔ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے مانگ رہا ہوں کہ تم یہ مال مجھ کو دے دو۔ مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا اگر دے گا تب کیا ہوگا؟ مشقت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہوئی۔ دوسری مثال دیکھیے، کوئی آدمی ظہر کے بعد چلچلاتی ہوئی گرمی میں، دھوپ میں نکل کر کے جا رہا ہے کہیں، کوئی آدمی آئے اس سے ملاقات کرے اور کہے کہ اللہ کے واسطے سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے جوتے اتار کر ہمیں دے دو، یا تم اپنے چپل اتار کر ہمیں دے دو۔ اب اگر دھوپ میں ننگے پاؤں اگر کوئی آدمی چلے تو چل نہیں سکتا، گرمی برداشت نہیں ہوگی، پیر جل جائیں گے، اس کے قدم جل جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اس کے سوال کا پورا کرنا، اگرچہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے وہ مانگ رہا ہو، واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ واضح ہے کہ شریعت انسان کو ضرر اور مشقت سے روکتی ہے، باوجود اس کے ایثار کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر اس کے دینا آپ کے اوپر، آپ نہیں بھی دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن عزیمت کی بات یہ ہے، ایثار کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے زیادہ ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ پر کہا، کیونکہ دیکھیے عام طور پہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری جائز اور ناجائز، یہ دیکھ لیجئے گا، ساری جائز اور ناجائز ضرورتوں کو پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد کسی مانگنے والے کی طرف ایک 5 کا سکہ اچھال دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے اپنے فریضے کی ادائیگی کر دی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اس چیز کو قربان کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابیوں کا قصہ، حضرت ابو طلحہ کا قصہ ہے۔ کچھ مہمان آئے مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہیں یہ مہمان کو لے کر جائیں اور ہم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو لے کر گئے، سب واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے ان کا جو باغ تھا بیروحا، بڑا قیمتی باغ تھا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ مثالیں ہیں کہ اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال کی چاہت ہم کو ہے، اس وقت کھانے کی چاہت ہم کو ہے، لیکن کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی قیدی آ گیا جو محتاج ہے، تو ہم نے اپنی ضرورت، اپنی محتاجی کو سامنے والے کے محتاجی کے اوپر ترجیح دی۔ الا یہ کہ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو بہت مشقت زائدہ کے اندر چلے جائیں گے۔ بچے کی دوائی نہ خریدی تو ہو سکتا ہے بچے کی حالت بگڑ جائے، بیمار ہے، بخار ہے اس کو، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ گئے ہیں دوا لینے کے لیے، بخار کم کرنے کی دوا، اب اگر لا کر نہیں دیتے ہیں تو رات بھر میں بخار اور اضافہ ہو جائے گا، اس کو پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنی حالت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا خریدنے کے لیے گئے ہیں، 10 طرح کی چیزوں کا آپ نے آرڈر کیا ہے، سامنے ایک فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابو آپ ہم کو کچھ دے دیجیے، کہا جیب میں کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں کیجیے، ہو سکتا ہے اپنے آرڈر کو کچھ کم کر دیجیے، کچھ چیزیں اس میں سے کم کر دیجیے جو غیر ضروری ہیں اور اس کو آپ دے دیجیے۔ تو یہ چیز ایثار اور قربانی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ اللہ اکبر، دیکھیے مال دیا جبکہ مال اس کو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی ضرورت ہے اس مال کی، لیکن کوئی آیا مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا آیا، اس کو دے دیا مال۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی تفسیر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بات اور اچھی طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو کر کے آ جائے گی۔ بہرحال یہ تیسری قسم تھی۔ چوتھی قسم دیکھیے کہ آدمی سے وہ کوئی ایسا چیز مانگ رہا ہے نا، کہ جس کا سوال کیا ہے، تعدی ہے، ظلم ہے، نہیں مانگنا چاہیے وہ چیز، ظلم کرتے ہوئے آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے کہ ایک آدمی یعنی کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں مانگ رہا ہے، بڑی چیز مانگ رہا ہے اس سے، اور اس کی وسعت میں بھی ہے، لیکن عام طور پہ وہ چیزیں دی نہیں جاتی ہیں۔ اس کی مثال لیجئے تو بات سمجھ میں زیادہ بہتر طریقے سے آئے گی۔ کوئی انسان 2 گاڑیوں کا مالک ہے، مثال کے طور پر اللہ نے اس کو نوازا ہے، 2 یا 10 گاڑیاں رکھ سکتا ہے، گاڑی ہے اس کے پاس۔ اب کوئی آدمی آئے اور کہے اسألک باللہ
अन तुअतीनी इहदा सय्यारतैन, कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि अपने दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी मुझे दे दो। 20-20 लाख की गाड़ी है, ये दिया जाता है? बोलिए। कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता दे करके तुमसे सवाल कर रहा हूँ। जुल्म कर रहा है ऐसा कह के। किसी के पास 2 घर है, मिसाल के तौर पर 2 बिल्डिंग है, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का वास्ता दे करके तुमसे मांग रहा हूँ कि तुम अपनी एक बिल्डिंग हमको दे दो, अपनी एक बिल्डिंग दे दो। तुम्हारे लिए तो एक घर काफ़ी है, उसमें अपने बीवी बाल बच्चों को लेकर रहो, ये एक घर एक्स्ट्रा है, ये तुम हमको दे दो। तो ये जो है ताअद्दी है, जुल्म है, और लोगों के माल के साथ नुकसान पहुंचाना और खिलवाड़ करना है। तो वाजिब है कि वो आदमी न दे, इसको न दे। क्यों देंगे? इतनी बड़ी चीज़ हम तुम्हें क्यों देंगे? इससे वो क्या करे? इज्तिनाब करे। मांगने वाले को भी चाहिए कि वो ऐसी ही चीज़ का सवाल सामने वाले से करे कि जो वो उसको दे सकता हो। अब उसकी एक 5वीं चीज़ समझिए। का कोई आदमी ऐसा कहे, किसी से कोई चीज़ मांगे जो उसका हक नहीं है, लेकिन उसका देना मुबाह है, और उसके सवाल में कोई नुकसान भी नहीं है और कोई जुल्म भी नहीं है। कोई आदमी आपसे सवाल कर रहा है, उसका हक भी नहीं है सवाल करने, यानी कर्ज वगैरह नहीं मांग रहा है, मुबाह चीज़ मांग रहा है, आया ज़रूरतमंद आपसे मांग रहा है, और ऐसी चीज़ मांग रहा है कि उसको आप देंगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और ना वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है वो चीज़ मांग करके। तो इसके देने या न देने के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। समझ गए? सूरत मसला समझे या नहीं समझे? हाँ जी। एक आदमी आपके पास आया और वो सवाल कर रहा है, ऐसी चीज मांग रहा है जो उसका हक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे कर्जा दिया था, कर्जा मांगा तो वो उसका हक है। वालिद अगर बच्चे से कह रहे हैं, या वालदा अगर अपने बच्चे से, बच्ची से, बाल बच्चों से ये कह रहे हैं कि हमारे साथ एहसान करो, ये उनका हक है। ये नहीं है, आम चीज है, जुल्म भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप उसको वो चीज देंगे तो आपको कोई जरर और कोई नुकसान भी नहीं है। यानी ऊपर जितनी चीजें गुजर चुकी उनमें से कुछ भी नहीं है, मुबाह चीज आके मांग रहा है, भैया एक टाइम का खाना नहीं खाए हैं, जरा खाना खिला दो, भाई साहब जरा 10 रुपए निकाल करके दे दो, भाई साहब कुछ पैसे हैं तो दे दो। ये मांग रहा है, ये सवाल कर रहा है, तो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते से मांग रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? देना है या नहीं देना है? अगर नहीं देगा तो क्या होगा, और देगा तो क्या होगा? जुमहूर कहते हैं कि अगर मामला ऐसा है तो मुस्तहब है कि वो उसको दे, मुस्तहब है कि उसको दे, उसकी मांग को पूरी करे, लेकिन उसके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर उसने दे दिया तो उसको अजर व सवाब मिलेगा, नहीं दिया तो गुनहगार नहीं होगा। ये जुमहूर उलमा का मसलक है, ठीक है, जुमहूर उलमा का मसलक है। असल ये है, कहते हैं उनकी दलील ये है कि असल ये है कि माल मेरा है, माल मेरा है, और हम अपने माल में जैसे चाहे वैसे तसर्रुफ कर सकते हैं। जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, ज़कात का अगर मामला होता तो ये बात नहीं होती। यहाँ ज़कात की बात नहीं हो रही है जी, आम सदक़े की बात हो रही है। एक आदमी आकर के आपसे सवाल कर रहा है, मांग रहा है, हमें खाना खिला दो, हमें फला कर दो, हमारी ये ज़रूरत पूरी कर दो, हमको टिकट दिला दो, हम घर तक पहुंचना चाहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह की बात अगर आकर के वो आपके सामने कर रहा है तो जुमहूर का मसलक ये है कि अगर वो अल्लाह के वास्ते से भी मांग रहा है तो आपको देना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि आप दे दीजिए उसको। अगर आप देते हैं तो उस पर अजर मिलेगा, नहीं देते हैं, मना कर देते हैं तो गुनहगार भी नहीं होइएगा। और उनकी दलील यह है कि माल इंसान का है, वो मालिक है, वो जैसे चाहे वैसे अपने माल के ऊपर तसर्रुफ कर सकता है, जिसको चाहे दे सकता है, जिसको देने से रोक सकता है। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा है मामला तो मांगने तो सामने वाला जिससे मांगा गया है उसके ऊपर वाजिब है कि वो दे, वाजिब है कि दे। दलील आपकी क्या है?
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْتُوهُ، اگر کوئی آدمی اللہ کے واسطے سے تم سے سوال کرے تو تم اس کو دو. اور یہ امر ہے، امر مانے آرڈر ہے، حکم ہے. فَأَعْتُوهُ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہاں پہ امر کو، صیغے کو اس کے وجوب سے ہٹانے والا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں ضرر بھی نہیں ہے، اس کو مشقت بھی نہیں ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے. وہ مانگ رہا ہے کوئی عام چیز جو سہل اور آسان ہے اس کا دینا ہے نا. تو کہتے ہیں دینا جب سہل اور آسان ہے تو کیوں نہیں دے رہا ہے. یہ حدیث اس کے اوپر وجوب کا حکم لگا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے اللہ کے واسطے سے مانگے تو اللہ رب العالمین کے تعظیم، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے مقام اور مرتبے کے کا لحاظ کر کے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی ضرورت کو پوری کر دو. اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے. ایک بندہ مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ رب العالمین کی تعظیم کرے. اور رب العالمین کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے واسطے سے آپ سے سوال کر رہا ہے، ظلم بھی نہیں کر رہا ہے، آپ کو کوئی مشقت میں بھی نہیں ڈال رہا ہے، یا آپ کے کسی حرام کام کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا ہے، کوئی ایسی عام چیز مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے دیجئے، اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹو، اس کو جھڑکو نہیں. یہ دوسرا قول ہوا. اور کچھ علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، معاملہ صرف ایسے نہیں ہے کہ مستحب کہہ دو یا دوسرا واجب کہہ دو، کہ اس کی مزید ذرا سا اس کو پھیلاؤ، مسئلے کو اس کی تفصیل کرو، بائی فرکٹ کرو، تاکہ معاملہ سب کا الگ الگ ہو جائے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو، اگر مانگنے والا آیا اور اس نے مانگا کسی ایک آدمی کو خاص کر کے، کسی ایک آدمی کو خاص کر کے مانگا اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم یہ میری ضرورت کو پوری کر دو. اور جس سے مانگا ہے وہ دینے کے اوپر قادر ہے، دینے کے اوپر قادر ہے، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے. غور سے اس قول کو سنیے گا. مثال اس کی لیجئے، ایک انسان آیا آپ کے پاس اور کہا آپ سے کہ بھائی دیکھو، میں ایک فیملی کا مالک ہوں، میرے پاس فیملی ہے، میرے بیوی بال بچے ہیں، اور قسم اللہ کی میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ کھانا بھی نہیں کھائے ہیں. اللہ کا نام لے کر کے اور اس کے واسطے سے تم سے سوال کر رہا ہوں کہ تم مجھے رات کے کھانے کی قیمت دے دو. رات کا کھانا میں اپنے بیوی بال بچوں کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہہ رہا ہے تم اس کی قیمت دے دو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی سوال کرنے والا نہیں ہے، یہ مانگنے والا نہیں ہے، آپ کے پڑوسی میں سے ہے، یا ایسا آدمی ہے جو جانتے ہیں آپ اس کو کہ یہ ضرور اس کے پاس کوئی مصیبت ہے، ورنہ یہ آدمی اس طرح سے آ کر کے نہیں مانگتا. اور اگر ہم نہ دیں گے اس کو تو اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ دوسروں سے جا کر کے مانگے. اس لیے وہ کسی سے نہ مانگ کر کے آپ کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہوا ہے کہ یہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی. اس کے قصد اور اس کے ارادے میں یہ بات ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پوری کر لیں گے، آپ سے وہ حسن ظن رکھتا ہے. ایسی صورت میں آیا ہے تو کہتے ہیں علماء کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کے اس کی ضرورت کو پوری کریں، اگر آپ اس کو پوری کرنے کے اوپر قادر ہیں. آپ اگر اس کو پوری کرنے کے اوپر قادر ہیں تو اس کی ضرورت کو پوری کیجیے. سمجھ گئے مسئلہ یا نہیں سمجھے؟ واضح ہے؟ جی ہاں جی، واضح ہے کہ نہیں ہے؟ واضح ہے. اچھا، اب اسی کا دوسری پوائنٹ دیکھیے. کہا کہ کوئی آدمی سائل ہے، اس کی عادت ہے لوگوں سے مانگتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا ہے. ہر آدمی جو اس سے ملاقات کرتا ہے، جو نظر آ گیا روڈ راستے میں چلتے جہاں کہیں بھی، وہ اس سے سوال کرتا ہے، یعنی وہ پیشہ ور مانگنے والا ہے. اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو آپ کے اوپر اس کا دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اللہ کے واسطے سے مانگ رہا ہے،
اگرچہ وہ اللہ کے واسطے سے مانگ رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آتے ہیں، آ کر کے وہ کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین کے واسطے سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ چیز تم مجھے دے دو. تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں دینا تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نہ دینا تو اس کو نہیں دے سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو پھٹکارنا نہیں ہے. لوگ بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں کبھی کبھی. کیا منہ اٹھا کر کے چلے آتے ہو تم؟ صبح صبح ابھی دکان کھولا بھی نہیں کہ تم آ گیا یار مانگنے کے لیے. تم کو اور کوئی کام دھام نہیں ہے؟ ایسا مت کہیے. اگر مانگ رہا ہے واقعی تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجیے. نہیں ہے تو کہیے بھیا معاف کرو، جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آؤ، اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس، یا آؤ تھوڑی دیر کے بعد دیتے ہیں. جاؤ 2-4 دکان اور دیکھ کر کے آ جاؤ، اس کے بعد ہم تم کو دیتے ہیں. اور یہ جو مانگنے والوں کا جو مسئلہ ہے، اس میں جان لیجئے قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے لوگ بھانت بھانت کے طریقے کے اوپر. تو کہا ایک آدمی ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن جو اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ، خالی ہڈی ہڈی پورا چہرہ. یہ کھوپڑی کی جو ہڈی ہے، فیس کے سامنے کی ہڈی، ناک کی میں گوشت نہیں ہے، ناک کی ہڈی نظر آئے گی، دانت نظر آئے گا، ہونٹ وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کے سامنے وہ گزرتا پھرے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے بھائی، اتنی ڈراؤنی شکل لے کر کے جا رہا ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں تھی تب بھی لوگوں سے مانگتا رہتا تھا، ہاتھ پیر سب سلامت تھے، محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، پیشہ بنا لیا تھا مانگنا، تناسانی کرتا تھا، محنت مزدوری. ہاں ہم یہ نہیں کر رہے بھائی، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ پیر سلامت ہوتا ہے، باوجود اس کے وہ محنت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے بھر روزی نہیں کما پاتے ہیں. وہ تو ان کو آپ دے رہے ہیں تو یہ آپ کا یا میرا احسان نہیں ہے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کو دینا پڑے گا. اللہ نے یہ حق دیا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں آیا تھا محتاج بن کر کے تم سے مانگنے کے لیے، تم نے دیا مجھ کو. میں بیمار تھا، تم آئے میرے کو دیکھنے کے لیے. کہ اللہ تو کب مانگنے کے لیے آیا تھا؟ تو کب بیمار تھا؟ تو کیوں بیمار پڑے گا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا جی، وہاں تم جاتے تو مجھے پاتے. میں آیا تھا، فلاں بندہ آیا تھا تم سے مانگنے کے لیے، وہاں جاتے تو تم مجھے پاتے. تو یہ حدیثیں اس وقت یاد کرنا چاہیے. لوگ کہیں کا غصہ کسی کے اوپر اتار دیتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے اس کے اوپر اتار دیا. نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا آدمی آیا بھی، ہاتھ پیر سب سلامت ہے، سب کچھ ہے، آج کل لوگ سب کے پاس موبائل ہے، ویڈیو ہے، فٹافٹ ویڈیو بنا لیا، دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے. کاہے ذلیل کر رہے ہو بھائی؟ کیوں اس کو رسوا کر رہے ہو؟ شریعت نے تم کو یہی سکھایا ہے، کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مت ڈانٹو، مت جھڑکو اس کو. نہیں دے سکتے ہو معافی مانگ لو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلائی کی بات کر دو 2-4. بابو نہیں مانگنا چاہیے تم کو، اچھے ہونا جی، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، کام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کھانے کے لیے کہا ہے. سب سے بہترین روزی وہ ہے جو آدمی پسینہ بہا کر کے کمائے. کام کرو، مت مانگو. کیوں لوگوں کے سامنے مانگتے ہو؟ کیوں اپنے چہرے کا پانی گراتے ہو؟ اور کل قیامت کے دن اگر ایسا رہے گا تو تمہارے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا جب تم قبر سے اٹھو گے. تو یہ نصیحتیں اس کو کر دیجئے، اور کچھ دے بھی دیجئے، سب کر کے کچھ دے بھی دیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے تعلق سے اس کے دل میں کچھ غبار ہو تو وہ غبار نکل جائے، غبار چھٹ جائے، ہے نا. تو اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈانٹنے کی، اس کو جھڑکنے کی، اس کو بھگانے کی، اس کو مارنے کا شریعت، مارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہے. علی کل حال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے واسطے سے آپ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو وہ بہت بڑے واسطے کو پیش کر رہا ہے، بہت بڑے واسطے کو. اب اس کی ایک مثال آپ لیجئے نا، آپ جس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مثال کے طور پر دنیاوی معاملہ میں جیسے کوئی آپ کے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے،
لیکن چونکہ سمجھنے کے لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایم ایل اے سے آپ کی پہچان ہے یا کسی ایم پی سے آپ کی پہچان ہے، کوئی آدمی آیا ایم ایل اے اور ایم پی کا ریکمنڈ لیٹر لیے ہوا ہے، اس کے دستخط کیے کے ساتھ سب کچھ ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ایم پی صاحب کہیں کہ 10,000 روپے آپ دے دیجیے، خوشی خوشی آپ نکال کر کے دیجیے گا۔ ماشاءاللہ ہم کو انہوں نے یاد کیا، ہم کو دیا۔ جب دنیاوی معاملات میں آپ یہ تعظیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں، یہ کوئی بدلہ دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبة، اسے ایک دانے کی طرح سے ہے، انبتت 7 سنابل، جو زمین پہ گاڑا جائے اور اس کے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین تم کو 100 بنا کر کے لوٹائے گا، اور صرف 100 نہیں، کہا 700 گنا تک، اور 700 سے زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کوفہ کی مسجد میں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ایک آدمی کو تعجب ہوا، کہا کیا بات کر رہے ہیں، 700 گنا تک دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا تم کو تعجب ہے؟ سنو سنو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان کیا ہے، سنو۔ کہا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، یہ تو دے گا ہی دے گا، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہا کہ اگر ایک نیکی لے کر کے آؤ گے ہم 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے، کیونکہ نیکی کے دینے میں اللہ کا فضل چلتا ہے جی، اور گناہوں کے مواخذے میں اللہ کا عدل چلتا ہے۔ کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر ایک گناہ لے کر کے آؤ گے، ایک گناہ لے کر کے اگر آؤ گے تو ہم ایک ہی گناہ کے متعلق تم سے پوچھیں گے، فلا یجزی الا مثلھا، ایک ہی گناہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ نیکی لاؤ 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے، گناہ لے کر کے آئے ہو اس کا 10 گنا 4 گنا 5 گنا کچھ نہیں کریں گے، صرف اسی گناہ کے متعلق پوچھیں گے، اسی کا بدلہ صرف تم کو دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ 10 گنا، 10 سے 100 گنا۔ پھر یہ آیت پڑھی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس کے بعد کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 گنا، اور اس کے بعد کہا الی اضعاف کثیرۃ، 700 گنا سے زیادہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے جتنا چاہے اتنا بڑھا کر کے دے دے گا۔ ہم کو اور آپ کو خوف ہے کہ ہمارے خزانے میں کمی ہو جائے گی، اللہ کے خزانے میں اس کے کمی کا کیا خوف ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو خزانے میں کمی کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس طرح سے چاہے ویسا وہ نواز دے، ویسا عطا کر دے۔ قارون جیسے شخص کو جو نافرمان تھا، اس کو اتنی دولت اللہ نے دی تھی کہ جس کی چابیاں اٹھاتے ہوئے طاقتوروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کو جیسا چاہے جب چاہے جہاں چاہے نواز دے گا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے خزانے اور آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے انگلی ڈال کر کے سمندر سے انگلی نکالے باہر کا جتنا پانی لگا ہے وہی، وہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ نہ اس پانی سے اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، نہ اس پانی سے وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کا ایک مکھی کے پڑ کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہوتی، ما سقا کافرا شربت ماء، اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے اس کے کھیت میں بھی، اس کے کھیت میں بھی، اس کے کھیت میں بھی، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، سب مستفید ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ دنیا جتنی بھی آپ کو مل جائے فانی ہے، ختم ہو جانے والی، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں،
آج ہمارے پاس ہے، آنکھ بند ہوا ڈبہ غائب، بال بچوں کے پاس چلی گئی، پھر ان سے منتقل ہو کر کے چلی گئی. بے وفا ہے یہ دنیا، لیکن آخرت وہاں کوئی خوف نہیں، نہ بیماری کا ڈر، نہ کسی طرح کی کوئی اور پریشانی، کوئی معاملہ. یہاں تو جتنا جو مالدار ہے وہ اتنا بڑا بیمار ہے. بہرحال باتیں آگے نکل رہی ہیں. تو کہا کہ ومن سأل باللہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے واسطے سے آپ سے سوال کرے تو اس کے سوال کو آپ پوری کر دیجئے، اس کے سوال کو آپ مکمل کر دیجئے. حدیث کا ایک اور ٹکڑا باقی ہے جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہاں جی، کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی. کیا جی آواز آ رہی ہے ان کی آپ لوگوں کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. چلیں پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں. السلام علیکم. ہاں شیخ، یہ جو سیکیورٹی لیتے ہیں وہ کیسا ہے؟ دکان وغیرہ دیتے ہیں تو کرائے میں دیتے ہیں، پہلے سیکیورٹی لے لیتے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، پھر اس کو ہاں یوز بھی کرتے ہیں. لے سکتے تو یہ لینا کیسا؟ لے سکتے. ایڈوانس جو ہوتا ہے نا، جی ہاں لے سکتے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں جی. کل ایک سوال آیا تھا، اگر کوئی قرض یہ بول کر لے کہ اس پیسہ سے جو کمائی ہوگا اس میں کچھ % آپ کو بھی مجھے دینا ہوگا، تو یہ کیا سود ہوگا؟ قرض پھر نہیں ہوگا وہ نا، وہ قرض کہاں ہوا؟ پھر مزاربت ہوئی. قرض دیے جی. نہیں نہیں نہیں، ویسا نہیں، وہ قرض نہیں ہے، وہ مزاربت ہوتی ہے. مزاربت مثال کے طور پہ اس کو مزاربت کہتے ہیں فقہ میں. مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے، میرے پاس کیپٹل ہے، پیسہ ہے، میں آپ کو بولوں کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو رکھیے، اپنے دکان میں لگا دیجئے، مال منگا لیجئے، بیچیے، ٹھیک ہے؟ بیچیے. جو پروفٹ ہوگا اس کا اتنا % آپ مجھے دیجئے گا. یہ کہہ دیں تو فکس اگر کر دیں تو وہ سود ہو جائے گا، ناجائز ہوگا. مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ ہم آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، ہر مہینہ میں آپ 10,000 روپے ہم کو دیجیے گا. اب آپ جہاں سے لا کر کے دیں، فائدہ اگر 50,000 ہوا ہے تب بھی ہم کو 10,000 چاہیے، اور فائدہ اگر 5,000 ہوا ہے تب بھی ہم کو 10,000 چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ یہ جو کمپنیاں ابھی چل رہی تھی، جو سب بند ہوئی ہیں اور لوگوں کے مال نقصان ہوئے ہیں، اس میں یہی سب معاملہ نہ تھا. شروع میں دیکھا 1,00,000 لگاؤ، مہینہ میں 15,000 مل رہا ہے، 13,000 مل رہا ہے، 13 لگاتار 2-4 مہینہ لوگوں کو مل گیا.
اب خوش ہو گئے لوگ. ہاں کوئی اپنا زمین بیچ دیا, کوئی اپنا گھر بیچ دیا, کوئی اپنے زیورات بیچ دیا, اپنے گھر کے لگا دیا اس میں, ڈوبا, ڈوب گیا. سمجھ گئے؟ لیکن نقصان ہوگا تو اس کو بھی سہنا ہوگا نا. مضاربت میں کیا ہوتی ہے؟ مضاربت میں دیکھیے کیا ہوگا. اگر ہم نے غور سے اس کو سمجھیے, اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم 1,00,000 روپے آپ کی دکان میں لگا رہے ہیں, یعنی آپ کو دے رہے ہیں, میرے پاس پیسہ ہے, ہم کو دھندا کرنا نہیں آتا ہے, آپ کو دھندا کرنا آتا ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ لو میں پیسہ دے رہا ہوں, آپ سامان خرید کے لائیے, اس کو بیچیے, جو منافع ہوگا اس میں سے ہم مثال کے طور پہ ہم کو 60% چاہیے. ہم لوگ دونوں راضی ہو گئے, طے ہو گیا معاملہ. اب پیسہ آیا, ایک مرتبہ کام کیا, 10,000 روپیہ فائدہ ہوا, 6,000 روپیہ آپ میرے کو دے دیجئے, 4,000 روپیہ آپ رکھ لیجئے, چل رہا ہے. لیکن یہ جو میرا 1,00,000 لگا ہوا ہے نا, یہ 1,00,000 ویسے ہی کا ویسے ہی رہنا چاہیے, اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ آپ نے حساب کیا تو دیکھا کہ میرا 1,00,000 روپے جو تھا کیپٹل جو ہم نے دیا تھا وہ 95,000 ہو گیا ہے. تو اب آئندہ مہینے کا جو منافع آئے گا نا, تو مجھ کو دینے سے, خود لینے سے پہلے 5,000 نکال کے وہاں ڈالا جائے گا. میرا پیسہ سالڈ ویسے ہی کا ویسے ہی رہے گا, اس میں کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ ہم دونوں میں تقسیم ہوگا, جس اعتبار سے, چاہے 60-40 کے اوپر یا 50-50 کے اوپر, جیسا یہ ہوا ہو. لیکن اگر ہم فکس کر دیتے ہیں یہی, تو ناجائز ہوگا. اور اس پیسے کے اندر کمی بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے آپ کو لگایا ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی. جی جی, یہاں کم نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہہ دیجئے گا بھائی دیوالیہ ہو گئے, ہم دیوالیہ ہو گئے, تو ہم کو مطلب نہیں ہے. یہ پیسہ شریعت یہ شیور کرتی ہے کہ تمہارا یہ پیسہ رہنا چاہیے, یہ جو 1,00,000 روپیہ ہے. کیا ہے سونا چاندی, کیا پوچھ رہے ہیں؟ پڑھیے مفیس. سونا چاندی والا کچھ کاروبار تو اس میں نہیں لگانے کا نا. سونا چاندی زور سے بولیے. جی ویسا کچھ سونا چاندی کا جیسے کاروبار ہو تو اس میں تو نہیں لگانے کا. کیا نہیں لگا سکتے؟ نگد ہے نا, اس طرح ادھار کے طور پہ. ادھار کہاں ہو رہا ہے؟ شیئر مارکیٹ جو ہوتا ہے اس میں. ادھار کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ اگر آپ سونا کے بیوپاری ہیں, ہم نے آپ کو پیسہ لگایا, یہ لیجئے 10,00,000 روپے دے رہے ہیں, آپ اپنے دکان میں انویسٹ کیجئے, جو پروفٹ ہوگا ہم کو اتنا 60% 50% یہ چاہیے, یہ جائز ہے. سونا ادھار خریدنا یہ ناجائز ہے, یہ سود ہے, یہ سود ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی دوست ہے جو سونے کا کام کرتا ہے, اس وقت مجھے سونے کی ضرورت ہے, میں گیا اس کے پاس اور کہا کہ بھائی صاحب ابھی میرے کو سونا چاہیے, آپ یہ کنگن دے دیجئے یا یہ ہار دے دیجئے یا یہ چوڑی دے دیجئے, جو لینا ہے ہم لے لیے اس سے. اور کہا کہ 15 تاریخ کو تنخواہ ہماری آنے والی ہے, جب تنخواہ آئے گی تو اس میں ہم آپ کو دے دیں گے. اس نے کہا ہاں جائیے نا بھائی صاحب, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں, ہم لے کر کے آ گئے. یہ سود ہوا, یہ سود ہوا. سونا کبھی بھی ادھار نہیں بکے گا. ہاں اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا؟ آپ کیا کیجئے گا, یہاں بیچا جا رہا ہے جی, قرضے کی بات نہیں ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہا ہے. آپ اسی دکاندار کے پاس جائیے یا XYZ کسی کے پاس جائیے, اس سے پیسہ ادھار لیجئے. اس کو کہیے دکاندار کو کہ دیکھو بھائی مجھے پیسے دے دو, اتنے پیسے کی ضرورت ہے, 1,00,000 کی 1,50,000 کی جو ضرورت ہے. آپ اس سے کیش لے لیا, کیش لینے کے بعد اس کے دکان سے باہر نکل جائیے, پھر دکان کے اندر آئیے اور سونا خریدیے, کیش دیجئے, سونا لے کر کے گھر جائیے. پھر جب لوٹائیے گا اس کو 1 مہینے کے بعد, 1.5 مہینہ کے بعد, جب آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو لا کر کے 1,00,000 1,50,000 جتنا آپ نے قرضہ لیا تھا اس کو لوٹا دیا. لیکن سونا اگر ادھار لے کر کے آپ آئے, چاندی اگر ادھار لے کر کے آئے, تو یہ ناجائز ہو.
سونا خاص طور پر. حدیث ہے کتاب الجمعہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ہے نا والتمر بالتمر والملح بالملح. اور ایک چیز کا تذکرہ ہے والزبیب بالزبیب ربن الا مثلا بمثل یدا بید سواء بسواء ہے نا سواء بسواء. چلیے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہو گیا جی، بہت وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله